اداروں سے کیا میں ISI اور MI سے بھی کہتا ہوں کہ آج سے 4-5 مہینے ہو چکے ہیں کہ میں نے اوپنلی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ID کارڈ پہ نام چینج ہوتا ہے، کہ پاسپورٹ پہ نام چینج کر کے گستاخوں کو ملک سے باہر فرار کیا جاتا ہے۔ جیسے شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں نام نہیں لوں گا اس گستاخ کا، کیونکہ انہیں پھر اسائلم پکے ہو جاتے ہیں ان کے باہر، یہ اسی چیز کو بیچتے ہیں امریکہ کے سامنے۔ اس کے کیس میں جس بندے کو اریسٹ کرنے کا کہا گیا تھا، اس بندے کا نام بھی چینج ہوا ID کارڈ پہ، اس کے باپ کا نام چینج کیا گیا، اس کا پاسپورٹ چینج کیا گیا، اس کا نام ECL میں تھا، اور وہ ہمارے ہی ایک جہاز کی فلائٹ سے ملک سے باہر فرار ہو گیا، اور باہر جا کے وہ رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو کون سے لوگ اس طرح کا کام کروا رہے ہیں؟ بات یہ کہ سانگلہ ہل میں ایک خاتون نے 5 مئی کو ایک مرزائی خاتون نے، قادیانی خاتون نے توہین آمیز بات کی، تو اس کے خلاف جب وہ مدعی، وہ سارے دوست احباب ادھر موجود ہیں جنہوں نے رپورٹ کی، تو جب وہ سارا کیس اس کے خلاف چلا گیا تو آپ کا SHO بھی تبدیل کیا گیا، DSP بھی تبدیل کر دیا گیا، SP انویسٹیگیشن بھی تبدیل کر دیا گیا، ان سب کی ٹرانسفر ہو گئی، اور یہ کام کروانے والا آپ کے شیخو پورے کا RPO ہے جس کا نام شاہد جاوید ہے۔ اور لعنت ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم لوگ ابھی تک صرف جلسے کرا رہے ہیں، اس کی ٹرانسفر ابھی تک نہیں ہوئی۔ ٹرانسفر کیا؟ وہ عہدے سے کیوں نہیں فارغ ہوا؟ وہ لوگ طاقتور نہیں ہیں، ہم بزدل اور بغیرت ہے کہ ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ آج تک کسی مولوی یا پیر نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ ابو بکر خدا بخش جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے FIA کا، ہم SHO یا تھانے دار کا نام تو لے لیتے ہیں۔ جو بندہ کسی مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے FIA کا، جس کے اندر یہ سارا سائبر کرائم ونگ ہے، تم لوگوں کے مذہبی پیجز کون بلاک کرتا ہے؟ امریکہ اتنا ویلا نکما بیٹھا ہوئے تمہارے پیج بلاک کرنے والا، اس کو کیا پتا یہ اردو کے نام پہ جو پیج بنا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ تمہارے اندر گھسے ہوئے ایسے لوگ، اس کے اندر وہ ونگ چل رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم والا FIA کا، اس کو وہ سپروائز کر رہا ہے۔ اس کے اندر سائبر کرائم کا ونگ چل رہا ہے، اس کو وہ سپروائز کر رہا ہے۔ جتنے کیسز توہین بنتے ہیں کس طریقے سے اچانک چینج ہو جاتے ہیں، کس کی لابی بیٹھی ہوئی ہے؟ قرآن پاک نے اس کی تبدیل کرنے کا ایک کیس بنا۔ قرآن پاک کے آیات تو ان کی جرات نہیں ہے تبدیل کرنے کی، ترجمے میں یہ اپنی بدبختیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ قادیانی۔ تو ہوا کیا کہ ان کے خلاف FIA کے سائبر کرائم میں کیس کر دیا گیا، وہ مواد انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا اور وہ پبلش کر کے بیچ بھی رہے تھے۔ تو جب یہ معاملہ چلا تو یہی آپ کا یہ جو الو کا پٹھا ہے RPO شیخو پورا، میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں 2 ٹکے کے RPO کے نام لینا شروع کر دوں، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں، شاہد جاوید یہ یہاں سے اٹھ کے، جس کے علاقے میں ابھی ہم موجود ہیں، یہاں سے اٹھ کے دفعہ ہوتا ہے آپ کے لاہور کے سائبر کرائم کے آفس میں، اور وہاں پر جا کے کیس کو تبدیل کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج مجھے اسی کیس کو فائل کرنے والے شخص کی کال آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو چکا ہے اس کیس میں۔ 4 مہینے پہلے میں نے یہ بات پبلک کے سامنے رکھی کہ یہ بدبخت قادیانی ہے، اتنے اعلیٰ عہدوں پہ انہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے۔ ہم نے جب بات کی آپ سے، ان کے سینئر آفیسرز کو میں نے یہ بات پہنچائی، انہوں نے کہا جی ہی از انڈر آبزرویشن۔ بھائی کون سی انڈر آبزرویشن ہے؟ اس وقت تو میں خوش ہو گیا کہ شاید یہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا، لیکن اب دوبارہ یہ ڈائریکٹلی انوالو ہونے شروع ہو گیا آپ کے کیسز میں۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم لوگ کب تک گھما پھرا کے بات کرتے ہیں ہمارا اداروں سے مطالبہ ہے، ہمارا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے؟ او بھائی سیدھی بات ہے، ہمارا سے مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ اس سے ISI سے مطالبہ ہے، ملٹری انٹیلیجنس سے مطالبہ، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ یہ لوگ کس طریقے سے ہیں۔ ربا میں کوئی بھی اس طرح کی اگر گستاخانہ مواد چھاپا جاتا ہے، اس کے خلاف آپ کسی بھی تھانے میں جاتے ہیں، آپ کی رپورٹ نہیں لکھی جاتی، FIR نہیں کاٹی جاتی۔ FIA کے جو لوگ بیچارے اچھے لوگ جاتے ہیں کسی مرزائی کی الٹی بات کے خلاف رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ادارے، اس محکمے کے بندوں کو جا کے عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی جناب تفتیشی نہیں ہے، تو ابھی فلانا نہیں ہے، تو ابھی محرر نہیں ہے، اور اتنے میں ان کی تنظیم کے بندے آ جاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، جس طرح اسرائیل نے عرب ممالک کے درمیان اپنے ایک ناجائز ملک بنایا ہے، ان لوگوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر ایک اپنا ناجائز ریاست بنا دی ہے، اور ہم لوگ بغیرت بن کے خاموش بیٹھے ہیں۔
ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جناب ہم پورے ملک میں بیٹھ کے نعرے لگائیں، اور کوئی فائدہ نہیں ان نعروں کا بھائی جان۔ میں یہاں پیروں سے کہتا ہوں کہ مہربانی کرو، اب اپنے آگے پیچھے جو ہٹو بچو کرنے والے تم لوگوں نے مرید رکھے ہوتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان میں سے 2-4 کو CSS کروا دو، اور ان میں سے 2-4 کو اسسٹنٹ کمشنر بنا دو۔ کم از کم تمہارے لاکھوں کے مجموع کے بعد بھی ایک لوکل 3rd کلاس SHO آتا ہے اور تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے، ایک 3rd کلاس لوکل ایجنسی کا بندہ اٹھ کے تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ میرا جسم میری مرضی کی جو نعرے لگانے والی فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے 12-14 بھی نکلتی ہیں تو ڈپٹی کمشنر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قادیانیوں نے اپنے آپ کو سنی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ڈکلیئر کر کے قادیانی نہیں ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر یہ مکاتب فکر میں سے ڈکلیئر کر کے انڈر گراؤنڈ اکیڈمیز بنا دی اور CSS کے امتحانات دلوا کے اپنے بچوں نے بیوروکریسی میں بھیجا، ان کا ہولڈ ہے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کون کون قادیانی گھسے ہوئے آپ کے اداروں میں، محکموں میں، اور جب تک کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں 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 وہ بدبخت ہے تو اس کی لابی اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے، وہ اپنے کورس میٹس میں اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کے بارے میں کوئی بات کر پائے۔ مشائخ سے کہتا ہوں آپ کے پاس جو اربوں نہ صحیح، آج کل مریدوں نے بھی پیسے دینا چھوڑ دیے، کروڑوں کا یا لاکھوں کا جو آپ کے پاس نذرانہ اکٹھا ہوتا ہے، اپنے ہی پیر صاحب کے نام پہ ایک یونیورسٹی بنا لو جہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ ان بیچاروں کو CSS کی تیاری کراؤ۔ جب تک سسٹم میں نہیں گھسو گے یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے تمہارے اوپر قابض رہیں گے، اور ہم لوگ یہی ہر سال بعد آگے کانفرنسوں میں خطاب کرتے رہیں گے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔